السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی یہ عظیم نعمت اس کی تکمیل ہو چکی ہے، اور میں اسی دین جسے اسلام کہتے ہیں اس پہ راضی ہوں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تنگ دستی اور خوشحالی، تندرستی اور بیماری، بیٹے اور بیٹیاں، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام
امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات مالک کائنات نے امام کائنات ہادی کائنات رہبر کائنات رحمت کائنات شاف محشر ساقی کوثر خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا اور جن کی بڑی ہی پیاری پاکیزہ صاف ستھری بے عیب سب سے اعلیٰ و عرفہ کامل و اکمل اسوائے حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے آپ سب کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے۔ ہر مومن مسلمان آدمی اس کا اس بات پہ پختہ یقین اور مضبوط عمل ہونا چاہیے کہ کسی بھی مومن مسلمان آدمی کے لیے معمولی سی بھی گنجائش نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت اس کی موجودگی میں کسی اور نظام کو اپنے لیے قابل عمل سمجھے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، شعبان کا مہینہ ہم اس سے گزر رہے ہیں اور اس مناسبت سے کچھ ایسی باتیں جن کا تعلق عقیدے سے، جن کا تعلق اعمال سے، جن کا تعلق عبادات سے اور وہ ہماری کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے گوشگوار کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ المائدہ اس کی 3 آیت مبارکہ، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اگر آج کا مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اس حصہ کے مفہوم کو جان لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے تو یاد رکھیے ہمارے تقریباً تمام مسائل جن میں آج ہم الجھے ہوئے ہیں ان کا حل جو ہے وہ موجود ہے۔ بڑا سادہ سا پیغام اللہ پاک نے دیا اپنے بندوں کو، بڑا سادہ سا، اور اس کے سمجھنے کے لیے کوئی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، بڑی فقاہت کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سی بات اللہ پاک نے فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے دنیا والو آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ مکمل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اور یہ قرآن جبریل امین لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کے سنا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا جو دین ہے نا، تمہاری جو شریعت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ میں نے مکمل کر دی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پہ یہود و نصارہ کے کس طرح رنگ اڑ گئے، اور یہود و نصارہ کس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آ کے مبارکبادیں دیتے ہیں صحابہ کو، اور اس دن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہو جاتی نا تورات کے اندر، ہم اس دن کو جو ہے وہ عید کے دن کے طور پہ مناتے ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ بات نہیں کریں گے، ہم بات کو آگے چلاتے ہیں۔ اب آئیے کہ دین اسلام کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں شریعت سازی کی، شریعت سازی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اب کوئی بندہ کسی چیز کو دین کے اندر داخل کر دے اور اب کہہ دے کہ بھی یہ بھی دین ہے۔ اور یہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ائمہ کرام نے اسے شرک قرار دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو دین بنا کے لوگوں کے اندر داخل کر دے اور کہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا ایک عمل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کو استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت کے اپنے آپ کو منصب نبوت پہ کھڑا کر دیا۔ اس نے اعلان نہیں کرتا کہ میں نبی ہوں، اعلان نہیں کرتا، زبان سے کہہ بھی دے کہ میں نبوت کا اعلان نہیں کر رہا، یاد رکھیے کہ وہ عملی طور پر ایک نبی کا اختیار استعمال کر رہا ہے۔ یہاں پہ کوئی آدمی اپنے ناجائز اختیارات کا استعمال کر لے نا، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر یہ عمل جو ہے یہ قابل گرفت ہے اور اس کے اوپر سزا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور لوگوں کو پوری عمر کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا ہے کہ تم اب جو ہے وہ کوئی بھی عوامی عہدہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ تم اپنے ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہو اور اپنے اختیارات سے بڑھ کر جو ہے وہ آگے چلتے ہو، تم قانون اور آئین کو ہاتھ میں لیتے ہو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور دین اسلام کے اندر بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو دین بنا کے اس کے اندر شامل کر دے۔ اور کوئی بھی عمل، یہ بات ذہن میں رکھیے، کوئی بھی عمل اگر اس کا وجود اور اس کا ثبوت قرآن سے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ہم اسے نیکی سمجھ کے دین سمجھ کے اپنایا ہوا ہے، دین اسلام کے اندر اسے بدعت کہا جاتا ہے، دین اسلام کے اندر اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کتنا بڑا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی جمعے کے خطبے دیے، آپ نے جتنے بھی عید کی نماز کے خطبے دیے، آپ نے جتنے بھی نکاح کے موقع پہ خطبے دیے اپنی پوری زندگی میں، اور پھر آگے آئیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور آج سینکڑوں سال گزر گئے، کوئی بھی عالم دین خواہ اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو،
کائنات کے اندر جتنے بھی خطبے پڑھے جاتے ہیں ان خطبوں کے اندر یہ بات شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے بھی اس خطبہ میں پڑھا اور ہر خطبے میں پڑھتے ہیں کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وَإِنَّ خَيْرَ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اے لوگوں دین کے اندر ہر چیز جو نئی نکالی جائے دین کے اندر وہ بدعت ہے۔ اور اس کے بعد کیا لفظ بولتا ہے؟ بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب وہ بھی خطبہ دیتے ہیں وہ بھی یہ پڑھتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یہ اردو میں عام لفظ استعمال ہوتا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور یاد رکھیے جمیع قسم کی بدعتیں وہ گمراہی ہیں، اور اس کے بعد وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ فتویٰ ہر مسلک کا عالم ہر خطبہ جمعہ کے اندر دیتا ہے کہ ہر بدعت کرنے والا وہ گمراہی پہ ہے، اور ہر گمراہ آدمی وہ جہنمی ہے، ہر گمراہ آدمی جہنمی ہے، ہر گمراہ آدمی، ہر مولوی یہ بات کہتا ہے، عربی میں ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب آگے آئیے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اب اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا حج کے موقع پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ صحابہ اب پورے خطوں سے جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں پہ آ کے جمع ہوئے ہیں، اور آپ نے سب سے پوچھا کہ اے لوگوں حل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سب نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول آپ نے دین ہمیں دے دیا ہے، پورا دین دے دیا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا جی دے دیا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ پوچھا، اور پھر آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے کہ اللہ، پھر اس کے بعد آپ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد ثلاثا۔ آپ نے فرمایا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ آج تو بھی گواہ ہو جا، جو دین تو نے مجھے دیا تھا نا، اب وہ سارے کا سارا دین میں نے اپنی امت کو دے دیا ہے۔ اب وہ چیزیں جو آج ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی نے نہیں دی، وہ بدعت ہے، وہ ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس اس بدعت کی کیا ہوتی ہے؟ وہ جی اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ تو حرج کی بات یہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کی جگہ پہ کھڑا کر دیا، تم نے اپنے آپ کو منصب رسالت پہ کھڑا کر دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ، آپ ذرا ان کے بارے میں سنیے۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وَمَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً، اگر کوئی بندہ وہ دین اسلام کے اندر کوئی بدعت اس کو شامل کرتا ہے، یراہ حسنن، اور وہ اسے بڑا اچھا اور خوبصورت بھی سمجھتا ہے، اب استحسن فی الدین شیئا، یا دین کے اندر کسی چیز کو اچھا سمجھ کے داخل کر دیتا ہے، نیکی، ارادہ نیکی کا ہے، ارادہ نیکی کا ہے، دین کے اندر کوئی نئی چیز عبادت بنا کے نیکی بنا کے شامل کر دی، فرمایا لم یکن، جو دین کے اندر نہیں تھی، اللہ کے نبی نے وہ نہیں دی۔ 15 شعبان کو کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی نے نہیں کی، 16 شعبان کا روزہ اللہ کے نبی نے نہیں رکھا، نفلی طور پہ آپ رکھ لیں، لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے اندر ہے اور یہ سنت ہے
تو پھر یاد رکھیے کہ کوئی بھی بندہ فقط زعما ان محمدن خان الرسالہ، امام مالک کا فیصلہ سن لیجیے، جو بندہ کسی بدعت کو اپناتا ہے نا، امام مالک کہتے ہیں اس بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت کے معاملہ میں خیانت کی ہے، رسالت کے معاملہ میں خان اور رسالہ، اس بندے نے اللہ کے نبی پہ الزام لگا دیا کہ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے۔ یہ فوتگی کے بعد تیسرے دن تو ختم کل ہونا چاہیے تھا، دوسرے دن ختم کل ہونا چاہیے تھا، اللہ کے نبی نے بتایا نہیں، اللہ کے نبی نے ممکن ہے صحابہ کو بتا دیا ہو، نعوذ باللہ پھر صحابہ نے امت کو نہیں بتایا، صحابہ پہ بھی الزام آ گیا نا کہ دین چھپا لیا صحابہ نے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے تیسرے دن، یہ بات مت سمجھے کہ یہ جی اختلافی مسائل ہیں جی چھڈو جی انہاں دی کیڑی ضرورت ہے، یاد رکھیے اگر یہ بدعت ہے اور تم بدعت کے مرتکب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہے، اس بندے کی کوئی فردی عبادت قبول نہیں ہے۔ کہاں جائیں گی نمازیں، کہاں جائیں گے روزے، کہاں جائیں گے صدقات اور خیرات کہ ولا صرفن، اللہ پاک اس کے نہ توبہ قبول کریں گے، نہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کریں گے، نہ اس کی عبادات کو قبول کریں گے نفلی کو، ولا عدلا۔ اب بتلائیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ ہمارے مولوی زیادہ عقل مند ہے کہ آپ نے تو دوسرے دن یا تیسرے دن یا چوتھے دن یا ساتویں دن آپ نے کچھ نہیں کیا؟ ہم ان چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں، لیکن پتہ کیا ہے، یہ تم دین کے اندر اضافہ کر رہے ہو، یہ تم شریعت کے اندر اضافہ کر رہے ہو جس کا حق اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ دین میں اضافے کا، اور ہم اضافہ کر رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں ہم اس چیز کو، تیجا ہے، کل ہے، ساتہ ہے، 11ویں ہے، 15 شعبان ہے، معراج کی رات کی عبادتیں ہیں، شب برات ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کو کوئی مخصوص عبادت نہیں بتلائی، فلاں نماز پڑھ لیں، صلاۃ الرغیب پڑھ لیں، صلاۃ الرحمہ پڑھ لیں، صلاۃ الفاجہ پڑھ لیں، فلاں صلاۃ پڑھ لیں، اس دن جناب اس رات کو فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ جمیع قسم کی جو روایات پیش کرتی ہیں وہ کی جاتی ہیں، وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ اور بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو ایاکم ومحدثات الامور۔ ایک دن نا فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا صحابہ کو، فجر کی نماز کے بعد، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے، دیگر تقریباً تمام کتابوں کے اندر، ابن ماجہ میں بھی آپ نے ایسا واز کیا، صحابہ کہتے ہیں ذرفت منہ العیون وجلت منہم القلوب، ایسا درس دیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل ڈر گئے، اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ آپ ہمیں کوئی الوداعی خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کے درس کے بعد ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وصیت بھی کر دیجئے۔ آپ نے چند وصیتیں کی اور اس کے بعد فرمایا یاکم ومحدثات الامور، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنی، بدعت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ فرمایا فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، کیونکہ یہ گمراہی ہے، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس بندے نے بھی ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز عبادت بنا کے نکال دی، نئی چیز نکال دی، کوئی عید بنا دی نہیں، یہ شبرات بنا دی، شبرات نہیں ہے، شب برات، شب پتہ ہے آپ کو، شب کا معنی شب عربی کا فاربی کا لفظ ہے؟ نہیں، یہ تو فارسی کا لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے شب۔ شب برات
گویا کہ عربی کے اندر نہیں، قرآن بعض ہمارے بھائی اب کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہے، لیکن اگر آپ پرانے اخبار دیکھ لیں، یہ 15 شعبان کے پرانے اخبار دیکھ لیں نکال کے، قرآن کی آیت لکھی ہوتی تھی، سورۃ دخان کی آیت لکھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِيهَا يُفْرَقُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یہ آیت لکھی جاتی تھی شب برات کو ثابت کرنے کے لیے، شب برات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کی قسم جو یہودی تھے نا، جب وہ بھی بے دینی والی بات کرتے تھے نا، وہ اپنی طرف سے وہ اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، چھپا لیا کرتے تھے، پھر مسئلہ بدل دیا کرتے تھے۔ اور ہم میں کتنی جرت آ گئی، منبر پہ کھڑے ہو کے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے سورۃ دخان کی آیت پڑھ کے لوگوں سے کہتے ہیں دیکھا جی قرآن میں شب برات ثابت ہے۔ وہ خود ہی کچھ ترجمہ سے، اس کے ترجمہ کو مشکل نہیں ہے قرآن کا، کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں، فیہا یفرق من کل امر حکیم، اللہ اس رات کو اپنے حکمتوں والے، دانائیوں والے فیصلوں کو جو ہے اپنے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ فیصلے تو کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ شب، بھائی اللہ کہتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ چھوٹے سے بچے کو پوچھ لیں قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، وہ کہے گا جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بچہ بھی کہے گا نا وہ تو رمضان میں نازل ہوا، اب شعبان ہے۔ اور بیٹا کس رات کو نازل ہوا، وہ سورۃ 30ویں پارے کی پڑھ کے سنائے گا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ کہے گا یہ قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اس کے آخری عشرے میں ہے، اس کی طاق راتوں میں ہے۔ پھر یہ 15 شعبان کو یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ یہ دھوکہ نہیں ہے لوگوں کو دیتے ہم لوگ، محض تھوڑے سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، محض واہ واہ کروانے کے لیے۔ بھئی آپ شب برات کے بارے میں لوگوں کو بتائیں جھوٹی باتیں، لیکن کم از کم قرآن کی آیت کو تو نہ پڑھیں۔ یہ دھوکہ ہوگا بہت بڑا، قرآن کی غلط تفسیر ہوگی۔ سورۃ دخان کی آیت میں جو شب برات، اب بھی دیکھ لیں، شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے جاہل اس دور کے اندر بھی، میڈیا پہ جا کے بیٹھ جائیں آپ، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ضرور اس آیت کو پڑھ دے گا، پھر بھی لکھ دیں گے کہ جی یہ لیلۃ البرات ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو دین کے اندر شامل کر دینا، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت جو ہے یہ اللہ کے بندوں یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فیہا حدثا، جس بندے نے بھی مدینہ منورہ کو حرم قرار دے دیا، جس بندے نے بھی وہاں پہ کوئی بدعت کی، فرمایا آپ نے فعلیہ لعنت اللہ، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو بندہ بدعت کو رائج کرتا ہے، بدعتی کو سہارے دیتا ہے، بدعت کے ساتھ معاون بن جاتا ہے، بدعت میں عمل کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اور اس بندے کی اللہ نہ توبہ قبول کرتے ہیں، نہ اس بندے کی اللہ نفلی عبادات جو ہیں اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اگر ہم ان بدعات کے بارے میں، او چھڈو جی اے کیڑی گل آ، شروع تو ترے ہوندے آ، کوئی جائز کہی جاندا، کوئی نجائز کہی جاندا۔ بھی ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، آپ یہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، اتنا بھی نہیں سوچ سکتے، اور پھر یہ بدعت ہے۔ اور بدعتی بارے بندے کے بارے میں آپ نے فرمایا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، آپ نے فرمایا الا وانی فرضکم علی الحوض، بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، اے میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، الا خبردار، فرمایا وانی فرضکم علی الحوض، اور اس حدیث کو غور سے سنیے گا، اور اس حدیث کو یاد کر کے جائیے گا، اور اس حدیث کو سننے کے بعد
بدعت کے بارے میں اپنے دل کے اندر نفرت پیدا کر لیجئے گا اور بدعت سے توبہ کر لیجئے گا۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، فرمایا الا و انی فراتکم علی الحوض، کہ اے لوگوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 357 ابن ماجہ کی روایت ہے۔ فرمایا میں، اور یہ تقریباً ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کچھ لفظوں کے اختلاف کے ساتھ، لیکن یہ لفظ میں بیان کروں گا یہ ابن ماجہ کی روایت کے لفظ ہیں۔ فرمایا آپ نے کہ میں حوض کوثر پہ اپنی امت کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوں گا۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش بختی کی علامت ہے کہ ہمارا استقبال قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پہ جو ہے وہ ہمارا استقبال کریں گے۔ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے۔ فرمایا وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، اور اے میرے امتیوں یاد رکھنا جتنے زیادہ میرے امتی ہوں گے میں اتنا ہی اس دن اپنا سر اٹھا کے اور فخر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی کثرت جتنی زیادہ میری امت ہوگی میں اس پہ جو ہے وہ فخر کروں گا۔ کیا کبھی ہم نے کوشش کی ہے امت میں اضافے کے لیے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں؟ اب دیکھیں نا، اب سب سے زیادہ دنیا کے اندر آج بھی سب سے زیادہ جو تعداد ہے نا وہ مسلمانوں کی نہیں ہے دنیا میں۔ کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ مسلمانوں کو دنیا میں بڑھا دیں زیادہ سے زیادہ، دعوت دیں عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مشرکوں کو، بے دینوں کو، تاکہ امت کی کثرت ہو جائے؟ اور اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے، وہ بھی بعض لوگ شرم کی وجہ سے بیان ہی نہیں کرتے، بچے جتنے زیادہ ہیں اتنے ہی اچھے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ بھی اس کا مفہوم ہے، تمام محدثین نے یہ بھی مفہوم ذکر کیا ہے۔ آگے چلیے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرمایا فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، ان الفاظ کو ذرا سننا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے امتیوں وہاں پہ میرا منہ کالا نہ کروا دینا۔ تُسَوِّدُوا، سین واو دال، آپ لوگ حجر اسود کا لفظ بولتے ہیں نا، اسود سیاہ سے ہے، یہ وہی لفظ ہے، اس کو حجر اسود اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سیاہ ہے۔ فرمایا مجھے وہاں پہ ذلیل و رسوا نہ کروا دینا، اے میرے امتیوں میں تمہارا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوں گا، میں تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوں گا، میں تمہیں اہلاً و سہلا مرحبا کہنے کے لیے کھڑا ہوں گا، تاکہ میرے امتی آتے جائیں حوض کوثر سے پانی پیتے جائیں، اور وہ دن کہ جس دن ہر بندہ پسینے میں شرابور ہوگا، جو بندہ وہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی پی لے گا پھر وہ جب تک حساب کتاب رہے گا کبھی بھی اسے پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی، پیاس کی تکلیف نہیں محسوس ہوگی، اس بندے کو کبھی بھی نہیں پیاس کی تکلیف محسوس ہوگی۔ فرمایا فَلَا تُسَوِّدُوا، یہ لفظ غور کریں ذرا، پلے باندھ لیں ان الفاظ کو۔ فرمایا وہاں پہ میری رسوائی نہ کروا دینا، میرا منہ کالا نہ کروا دینا۔ فرمایا الا وانی مستنقذ اناسا، اے لوگوں میں جو لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے نا میں چھین چھین کے ان کو جنت کی طرف کھینچ دوں گا، اپنے امتیوں کو چھین چھین کے جنت کی طرف لے جاؤں گا۔ فرمایا لیکن ایک بات کیا ہوگی، رسوا کروانے والی بات کیا ہوگی؟ فرمایا مستنقذ منی اناس، لیکن ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ میرے امتی مجھ سے چھین کے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، مجھ سے چھین کے۔ اور میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا یا رب اصحابی، اے میرے پروردگار یہ تو میرے پیارے پیارے ساتھی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، اے اللہ ان کو کیوں مجھ سے دور کیا جا رہا ہے؟ میں ان کو پانی پلانا چاہتا ہوں، میں ان کو جنت تک پہنچا کے آنا چاہتا ہوں، اے اللہ یہ میرے امتی ہیں۔ کیسے پہچانیں گے اپنے امتیوں کو؟ فرمایا ان کے وضو کے اعضاء چمک رہیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ نمازی ہوں گے، نمازی ہوں گے تو وضو کریں گے نا، وضو کریں گے تو وضو کے اعضاء چمکیں گے نا، نمازی ہوں گے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، حوض کوثر پہ موجود ہوں گے،
لیکن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان جو ہے پردہ حائل کر دیا جائے گا. آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جب بھی پکارتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. کسی بھی مشکل میں، کسی بھی مصیبت میں، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، بیماری سے تندرستی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے. آپ وہاں بھی کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، یہ میرے امتی ہیں، میں ان کو جنت تک لے جانا چاہتا ہوں. جواب کیا آئے گا؟ انک لا تدری، اے میرے محبوب آپ کو علم نہیں ہے، ما احدثوا بعدک، کہ ان لوگوں نے دین کے اندر کتنی بدعات پیدا کر دی تھی. اسی کہہ دیں نا کوئی نہیں یار اختلافی گلا مولوی کردے ہی رہندے، کر لو تاں بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے، اے معاشرے دیاں ضرورتاں ہوندیاں، علاقے دے رواج ہوندے آ، کوئی گل نہیں، کچھ نہیں ہوندا اے نال تیجا 40واں ساتا، کچھ نہیں ہوندا، روٹی کھاؤ جا کے 11ویں دے ختم ہو، کوئی گل نہیں ایڈی، یہ کیڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ بدعت ہے، اور بدعتی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا نا کہ یہ بدعتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان لوگوں کو مجھ سے دور لے جاؤ جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا. ان کو بلال والی اذان نہیں پسند آئی، حضرت بلال اذان سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے، ان کو وہ نہیں پسند آئی، حضرت بلال سے اچھی اذان بنانے کی کوشش کی انہوں نے. کیسا غصہ آئے گا حضرت بلال کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کوئی گل نہیں جی، درود ہی پڑھ دے، کچھ نہیں ہوندا جی. وہ اللہ کے بندو درود پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر مومن نہیں بندہ بن سکتا. جنت میں جانا ناممکن ہے، لیکن درود ویسے پڑھنا ہے، وہاں پڑھنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا، جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اگر قیامت والے دن حضرت بلال آ گئے اس مؤذن کے پاس، حضرت بلال جو بیت اللہ کی چھت میں اذان دینے کی سعادت ملی ان کو، حضرت بلال نے اگر پوچھ لیا کہ مؤذن صاحب جو میں اذان دیتا تھا وہ اچھی تھی یا تیری اذان اچھی تھی، تو بتا، اللہ کے نبی سے تجھے زیادہ محبت ہے یا مجھے زیادہ محبت تھی؟ محبت کے پیمانے صحابہ کو دیکھ کے جو ہے وہ بنائیں. تو بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ اللہ کے بندو بدعات جو ہیں ان سے اب چھٹکارا حاصل کر لیجئے، بدعت سے نفرت حاصل کر لیجئے. ہر وہ کام جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، دین کے اندر نیا ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہیں کیا، دین کے اندر، شریعت کے اندر ثواب سمجھ کے اگر آپ اسے کر رہے ہیں تو وہ بدعت ہے. اب آپ کے ذہن میں مختلف سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ دیکھو جی بندے دی نیت بڑی خالص ہوندی ہے، جی کچھ چلو 2 نفل پڑھ بھی لوں گا تو کی ہو جائے گا، فلانا کام کر بھی لوں گا تو کی ہو جائے گا. تو یہ جو آپ کے دل کے اندر سوالات ہیں نا، انشاءاللہ زندگی رہی تو کوشش کریں گے آئندہ خطبے میں آپ کے دل کے اندر یہ اٹھنے والے جو شبہات ہیں، جو خیالات ہیں، ان کا بھی جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے دور میں اور اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، نیکی کا جذبہ تھا، یار ابھی نیکی کر لی، ابھی کر لیا، ابھی کر لی، لیکن آپ نے پھر ان کو جواب کیا دیا تھا، انشاءاللہ اگلے خطبہ میں وضاحت کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.